دنیا کے کسی کونے سے بھی اٹھتی ہے تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اور آواز کو با اثر کرنے کے لیے آواز کا اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آواز اٹھانے کے لیے انسان کے اندر سوچ، فکر، احتیاج کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہماری ضروریات کیا ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم طلب کر سکتے ہیں، اور طلب کو ظاہر کرنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے اسے آواز ہی سمجھا جاتا ہے۔ آواز دنیا کے ہر کونے میں اٹھائی جاتی ہے اور طرح طرح کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، اور انہی آوازوں کی وجہ سے انسان فیض بھی پاتا ہے۔ انسان کی تخلیق اس کائنات میں جب ہوئی تو تب سے دو نظریات جنم لیے گئے۔ آج کے دور سے جس نظریے کو دیکھا جاتا ہے اس کو تعلیمی طور پر بائیوجینسس اور بائیوجینسس کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ تخلیق انسانوں سے انسان بنتے گئے، اور دوسرا نظریہ اس بات پر قائل ہے کہ نہیں، انسان کی پہلی تخلیق جو ہے وہ جانوروں سے ہوئی، یعنی کہ مٹی کی تپش، سورج کی روشنی، بجلی کے اس میں سے گزرنے، شراروں کے گزرنے اور پانی کی تحلیل ہونے سے جو زندگی مارز وجود میں ایک دفعہ آ گئی تو اس کے بعد زندگی بنتی گئی، اور ان کے نظریے کے مطابق پھر انسانی صورت میں انسان جو پہنچا ہے وہ بذریعہ بندر پہنچا، اور آج انسان سیولائز ہو کے اس مقام تک ہے۔ یہ نظریہ تعلیمی اور تعلیمی اداروں کا ہے اور تعلیم یافتہ معاشرے کا، لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی مذہبی عناصر ہیں، خواہ وہ اسلام ہو یا دوسرے مذاہب، تو وہ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ نہیں، خداوند عالم نے اپنی حکمت عملی سے انسان کو خلق کیا، اور پہلی تخلیق انسانی جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کو بنایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ انسانیت چلتا رہا۔ بہرحال جو بھی نظریہ ہے، اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو انسان نے اپنی ترقی کے لیے جو راہیں ہموار کی، ان میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس نے اپنے معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے مختلف نظاموں کو قریب کیا اور بنایا جانا۔ اسلام اور دوسرے مذاہب اس بات کے قائل ہیں کہ جو ہی انسان خلق ہوا تو خداوند عالم نے انسان کے خلق ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم اور اس کے خوبصورت معاشرے کا بندوبست کر دیا، اور اس کے لیے سلسلہ انبیاء اور آسمانی کتب خدا نے انسان کو دی، تاکہ اس سے انسان فیض حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے طریقے اور احسن طریقے سے گزار سکے۔ انسان اپنی زندگی کو اسی وقت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے کہ جب کسی منظم اور نظام زندگی کے مکمل احاطے کے اوپر چلتا ہوا اپنی زندگی بسر کرے۔ بہت سے نظریات، اور ان میں بہت سی ایسے انبیاء آئے کہ جن کو جاننے اور جن کو ماننے والے لوگ آج بھی اسلام اور دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ بہت سے مکاتب فکر اور مذاہب نے اور بہت سے سوشل قسم کے لوگوں نے اس نظام زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے بڑے اہم کردار ادا کیے۔ کبھی اسلامزم کا نام دیا گیا، اور کبھی اس کو خوبصورت نظام کو بدھزم کا نام دیا گیا، ہندوازم، تاہازم، تاؤازم اور مٹیریلزم۔ بہت سے ایسے نظام انسان کے پاس آئے کہ جو کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ہر دور میں آتے رہے۔ پھر پچھلے دنوں قریب وقت میں، گزرے ہوئے وقت میں، سوشلزم اور کمیونزم نے بھی آنکھ کھولی، اور ان نظاموں میں سے ایک ابھی ساری دنیا نے دیکھا کہ نابود ہوتا ہوا دکھائی دیا، جس کو کمیونزم کہتے ہیں۔ سوشلزم نے بھی یہی نظام دیا کہ انسان کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور سویلائز ہونا چاہیے۔ سویلائز ہونے کے لیے اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف جانے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا کہ زندگی کو گزارنے کے لیے کسی نظام کا بھی اگر سہارا لیا جائے اور ایمانداری نیک نیتی سے اگر اس نظام کے اوپر صحیح طریقے سے چلا جائے تو وہ کامیاب زندگی انسان گزار سکتا ہے، کیونکہ تمام تر انتظامات جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے کے سارے نیکی، فلاح و بہبود، ایمانداری، سچائی اور حقیقت پر مبنی ہیں، اور لوگوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں
اور مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو ہم کامیاب اور کامران زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام دنیا کا سب سے خوبصورت نظام ہے، اور اس وقت دنیا کی 5 ارب کی آبادی میں سے 1.5 ارب سے زائد لوگ اس نظام کے قائل اور اس کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں۔ ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام کے نظام میں سب سے بہترین جتنا نظام ہے اس کی ایک ہی مثال دیتے ہوئے مہمانوں کی تعریف کی طرف جاؤں گا کہ دنیا کا ہر نظام اگر دیکھا جائے غور سے تو اس کی بیسک اسلام سے ملتی ہے، اس کی روٹ اسلام سے ملتے ہیں، اس کی حقانیت اسلام سے ملتی ہے، اور اسلام اس لیے خوبصورت مذہب ہے۔ اور پھر ان تمام جتنے بھی سوشلزم تھے کنٹریز، ان میں اگر دیکھا جائے تو برطانیہ کا نام سر فہرست ہے۔ برطانیہ اس وقت جمہوری ممالک میں ایک ایسے استاد کی نسبت سے جانا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر جمہوری نظام کو دیکھا جائے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ برطانیہ سے شروع ہوا، اور جمہوریت کی اس کو ماں بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جمہوریت کیسے چلتی ہے، اور اس جمہوریت نے اگر دوسرے ممالک کو اپنی زد میں لیا یا اپنے طریقے سکھائے تو کیسے سکھائے؟ جمہوریت دوسرے ممالک میں کیسی ہے اور یہاں پر کیسی ہے؟ جمہوری نظام میں یہاں پر جو رائج ہے اس میں ایک یہ سلسلہ ہے کہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور ووٹوں سے شخصیات سامنے آتی ہیں جو حکومت بناتی ہیں، جس سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ اور اس ملک کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہاں پر نہ صرف برطانیہ کے لوگوں نے ووٹ ڈالنے کا ان کو حق دیا گیا، بلکہ دیار غیر سے آ کر بسنے والے مختلف ممالک سے لوگوں کو بھی یہ حقوق دیے گئے۔ اور جب پاکستانی یہاں پر آئے تو انہوں نے نہ صرف بزنس میں نام کے پیدا کیے، نہ صرف کاروباروں میں اور محنت کر کے پیسہ کما کے اپنے پاکستان کی مدد کی، بلکہ قانون بنانے والے اداروں میں بھی حصہ لیا، اور قانون بنانے والے اداروں میں شامل ہو کر اپنی آواز اٹھائی، اور وہ کونسلر بھی بنے اور ایم پی بھی بنے اور لارڈ بھی بنے۔ آج شیفیلڈ سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، دنیا دیکھتی ہے 168 ممالک میں یہ پروگرام، اور اس میں ہمارا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہاں پر جمہوریت کیسے ہوتی ہے، جمہوریت کے کیا معنی ہیں، اور جمہوریت یہاں پر کیسے پنپتی ہے، اور یہاں پر لوگ کونسلر کیسے بنتے ہیں، کونسلر کیوں بنتا ہے، وہ عوام کو کیا دے سکتا ہے، اور عوام کے لیے وہ کیا بھلائی کر سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔